آج ہم پریامبل کے بارے میں بات کریں گے۔ پریامبل کسی بھی قانون کی کتاب میں، جیسا کہ اسٹیچو بک، ایکٹ، آرڈیننس، ایون کانسٹیٹیوشن میں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ پریامبل ایک انٹروڈکٹری پارٹ ہوتا ہے، ایک انٹروڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو لیجسلیشن قانون کو بناتے وقت اس کے ابتدا میں اس کو سیٹ کرتی ہے۔ یہ انٹروڈکٹری پارٹ، یہ انٹروڈکٹری اسٹیٹمنٹ جو ہوتا تو صرف 5 سے 6 لائنز کا ہے، لیکن اس کی اہمیت کسی بھی قانون کی کتاب میں، اسٹیچو میں، ایکٹ میں، آرڈیننس میں، کانسٹیٹیوشن میں ویسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ ایک انسانی جسم میں دل کی۔ جب تک ہم اس انٹروڈکٹری پارٹ کو، پریامبل کو انڈرسٹینڈ نہیں کر لیتے، اس کی اسپرٹ، ایسنس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر لیتے، تب تک ہم اس قانون میں موجود باقی پروویژنس کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو انٹروڈکٹری پارٹ ہے کسی بھی قانون کی کتاب کا، یہ ہمیں بتاتا کیا ہے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے اس قانون میں موجود ایم کیا ہوگا، اس قانون کا ایم کیا ہوگا، انٹینٹ اس قانون کی کیا ہوگی، آبجیکٹ اس قانون کا کیا ہوگا، اس قانون کی لیمیٹیشنز کیا ہوں گی، اس قانون کا سکوپ کیا ہوگا، اور ایون کہ یہ ہمیں جورسڈکشن کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ کسی بھی قانون کے طالب علم کے لیے پریامبل کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کی اسپرٹ اور ایسنس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک قانون کا طالب علم پریامبل کو نہیں سمجھتا، پریامبل میں موجود آبجیکٹ، انٹینٹ، سکوپ، لیمیٹیشن، جورسڈکشن کو نہیں سمجھتا، تو قانون میں موجود باقی پروویژنز اور سیکشن کو بھی وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا۔ تو کسی قانون کی بک کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اسٹیچو کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پریامبل کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم کسی قانون میں موجود پروویژن جو ہوتی ہیں، سیکشن جو ہوتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہیں دقت آ رہی ہو، تو ہم پریامبل کی روشنی میں اس دقت کو ریموو کر لیتے ہیں، اس دقت کو پریامبل کی روشنی میں انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی سیکشن کی، پروویژن کی انٹرپریٹیشن، تشریح کرنے کی بھی ضرورت پڑے، تب بھی ہم پریامبل کو سامنے رکھتے ہیں، اس پروویژن سیکشن کو پریامبل کے ساتھ ملا کر اس کی تشریح اور انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، تب ہی ہم جو ٹرو میننگ ہوتے ہیں سیکشن کے اور پروویژن کے، وہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں۔